الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے تیرا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اور یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، یا رسول اللہ لمیات نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفا ہو شربا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جا، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے،
اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے ثواب چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جب قیامت کا میدان قائم ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امت سب کے پاس چلی جائے، اپنی فریاد رسی کا مطالبہ کرے، سب کے سب کہیں ہم گنہگار ہیں، ہم جفاکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، ہم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک جب سب کے پاس چلے جائیں، سب کے سب کہہ دیں اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج کے دن کا دولہا تو اللہ نے کسی اور کو بنایا ہے، آج کے دن شفاعت کا تاج تو اللہ نے کسی اور کے سر پہ رکھا ہے، آج کے دن تو سنوائی کسی اور کی ہونے والی ہے، آج کے دن تو جلوہ کسی اور کا ہوگا، آج کے دن تو رفعتیں کسی اور کی ہے، آج کے دن تو بڑائی کسی اور کی ہے، آج کے دن تو مقام کسی اور کا ہے، آج کے دن تو رفعتیں کسی اور کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے بعد کہیں گے تو وہ میرے نبی کی طرف اشارہ کریں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور در پہ تمہاری آج کی تاریخ میں بگڑی نہ بنے گی، آج کہیں اور سنا نہ جائے گا، آج فریاد رسی نہ کی جائے گی، جاؤ اس کی بارگاہ میں جاؤ، جو محبوب بھی ہیں ان کی بارگاہ میں جاؤ، جن کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں جاؤ جن کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، آج ان کی بارگاہ میں جاؤ جن کا عالم یہ ہے، اشارہ کرتے ہیں تو درخت کلمہ پڑھتا ہوا بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا ہے، آج ان کی بارگاہ میں جاؤ جن کا عالم یہ ہے کہ درخت اور کنکر کلمہ پڑھتے ہیں میرے نبی کا، آج ان کی بارگاہ میں جاؤ جن کو اللہ نے جمال و کمال عطا فرمایا ہے، آج ان کی بارگاہ میں جاؤ جن کا عالم یہ ہے کہ جب وہ سجدے کے لیے زمین پر سر رکھتے ہیں اور حالت نماز میں ان کے دل میں خیال آ جائے اے اللہ کاش میرا قبلہ بیت المقدس نہ ہو کہ خانہ کعبہ بن جاتا، وہ مقام ہے حالت نماز میں اللہ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب چہرہ پھیر دے، اے اللہ کدھر پھیروں؟ محبوب جدھر تیرا دل چاہتا ہے، جدھر تیری مرضی ہے، جدھر تیری منشا ہے، جدھر تیری خوشی ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب دعائیں مانگی گئیں، پل بھر کا انتظار تھا، ہاتھ اٹھائے گئے، پل بھر کا توقف تھا، ہاتھ اٹھائے گئے، ایک لمحے کی تاخیر تھی، مگر میرے محبوب میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ محبوب نماز کو مکمل کرتے کرتے انتظار کرے، نہیں میرے محبوب نماز کی حالت میں چہرہ پھیر دے تاکہ دنیا جان لے جس دن حضرت موسیٰ سوال کرے اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے محبوب ہے، فرق کیا ہے کلیم و حبیب میں؟ تو اللہ فرمائے گا کلیم وہ ہے جو کہے دیکھنا چاہتا ہوں، حبیب وہ ہے جس سے اللہ کہے میرے محبوب جلدی آ جا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری اتنی چھوٹی سی زبان، جھوٹ بولنے والی زبان، ہماری یہ گندی زبان، گناہ کرنے والی زبان، ہم آپ کی تعریف کریں تو کیسے کریں، ہم آپ کا مقام بیان کریں تو کیسے کریں؟ آپ کا عالم یہ ہے جب آپ لیٹتے ہیں تو لیٹنے کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جب آپ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو اللہ چادر اوڑھنے کے انداز کو قرآن میں بیان
کرتا ہے. جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے چلنے کے بیان کو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو قرآن میں بیان کیا جاتا ہے. جب آپ چہرہ نیچے کرتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرماتا ہے. جب آپ بولنے لگتے ہیں تو اللہ قرآن نازل فرماتا ہے. اور اے محبوب جب آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دشمن نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, دشمن نے آپ کو برا کہا ہے, مگر میرے محبوب جواب آپ نہیں دینا. محبت کا رشتہ یہی تو ہے, محبوب و محب کا معاملہ یہی تو ہے, عشق کا معاملہ یہی تو ہے, دیوانگی کا معاملہ یہی تو ہے. میرے محبوب عالم یہ ہے جب لوگ میری تلاش میں نکلیں تو تو کہتے قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. جب میری باری آئے تو تو کہتے جب تیری باری آئے گی تو ارشاد میں فرماؤں گا, مقام میں بتاؤں گا, مرتبہ میں بتاؤں گا. اور اللہ نے کیسا مرتبہ بتایا, اللہ اکبر. قرآن کی آیت کو پڑھو تو اللہ نے حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے نام کو قرآن میں بیان کیا, اللہ نے آدم کہا, اللہ نے نوح کہا, اللہ نے شیس کہا, اللہ نے زکریا کہا, اللہ نے یحییٰ کہا, اللہ نے نوح کہا, اللہ نے الیاس کہا, اللہ نے شعیب کہا, اللہ نے یوسف کہا, اللہ نے یعقوب کہا, ابراہیم کہا گیا, اسماعیل کہا گیا. مگر پورے قرآن میں محبوب کا نام تنہا نہ دیکھو گے. محبوب کے نام کو لینے کی باری آئی ہے تو کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا, کبھی والتین کی قسم کھائی, کبھی والضحیٰ کہا گیا, کبھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کبھی علم غیب کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. محبوب کی بلندی کی بات آئی تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن اعلان کر رہا ہے میرے محبوب جب میری بات آئے تو تو کہہ دے, جب تیری بات آئے گی تو میں کہہ دوں گا. دنیا میں تعریف کرنے والے ہزاروں ہوئے, دنیا میں نام پڑھنے والے ہزاروں ہوئے, مگر حسان سے زیادہ قسمت کسی کی میرے نظر میں بلند نہیں ہے. چونکہ نعت میں پڑھتا ہوں تصور میں, نعت خان نعت پڑھتے ہیں تصور میں. اے حسان تیری قسمت کو سلام, حسان تیرے مزاج کو سلام, حسان تیری محفل کو سلام, حسان تیرے کلام کو سلام, حسان تیرے مزاج کو سلام, حسان تیرے جملے کو سلام, حسان تیری ہر بات کو سلام. حسان تیری قسمت کا عالم یہ ہے کہ جب تو نعت پڑھتا ہے تو ہم خیال میں پڑھتے ہیں تیرے سامنے جمال جہاں آ رہا ہوتا ہے, محبوب کا چہرہ ہوتا ہے. وہ چہرہ کہ جس کے بارے میں اگر حضرت انس سے پوچھو اے انس محبوب کے چہرے کے بارے میں بتا دے تو انس کہتے ہیں میرے محبوب کے چہرے کا عالم یہ ہے وہ اندھیرے میں ہنستے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے, وہ تھوکتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے, وہ سننے پہ آتے ہیں تو کائنات کی ایک پل میں سن لیتے ہیں. اللہ اکبر. نبی سے محبت کرنے والے حسان بارگاہ رسول میں ہے اور عالم یہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے, میں نے آپ کی تعریف لکھی ہے, میں نے آپ کی شان میں شعر لکھے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں پڑھ کے سناؤ. جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر کیسا کلام, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میں تعریف کروں تو تعریف کیسے کروں, اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. ایک اللہ نے آپ کو تنہا بنایا ہے, آپ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. ہم مثال دیں تو مثال کیسے دیں, تعریف کریں تو تعریف کیسے کریں, ہم بیان کریں تو بیان کیسے کریں. آپ کا عالم یہ ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں لم یعرف حقیقتی غیر ربی, میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہی ہے اے اللہ نبی نہ بنا محمد کا امتی بنا دے, اے اللہ نبی نہ بنا محمد کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے. تو کہتے ہیں اے اللہ اس نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما دے. کیسے تو رشتہ
جڑ جائے ان سے، کیسے ہی تو میں ان کا ہو جاؤں، کسی طرح تو میرا نسلن بعد نسلن رشتہ جڑ جائے۔ عشق والے دنیا میں ہزاروں ہیں، محبت کرنے والے دنیا میں بے مثال ہیں، محبت کرنے والوں کی کوئی مثال نہیں ہے، مگر پوچھو بدر کی سرزمین سے، اے بدر کی سرزمین کوئی ایسا نظارہ تو بتا دے جو تو نے دیکھا ہو اور ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکی۔ اے بدر کی سرزمین کوئی ایسا نظارہ تو بتا دے جو تو نے دیکھا ہو ہمارے لیے بے مثل و بے مثال ہو۔ تو بدر کی سرزمین چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، اے بدر کے واقعات کو جاننے والوں، میں نے تو بدر کی سرزمین پر وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک عاشق کا عالم یہ ہوا، گردن پہ کسی نے اس کے تلوار چلا دی ہے، روح نکلنے والی ہے، سامنے مصطفیٰ موجود ہے، زمین پہ گھسٹ رہا ہے، زمین پر گھسٹ رہا ہے، جسم سے گھسٹتے گھسٹتے گھسیٹتے گھسیٹتے پیغمبر اعظم کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیتا ہے۔ اے مرنے والے، جب مرنے والے دنیا میں مرتے ہیں تو انداز مرنے کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مرنے والے آج مرنے والے کیسے ہماری نگاہوں کے سامنے، مرنے والوں کا الگ الگ انداز ہے، الگ الگ انداز، کسی کو بیوی کی، کسی کو رشتہ داروں کی، کسی کو خاندان کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو اپنے ملنے والوں کے فیوچر کی، الگ الگ لوگوں کو پرواہ ہے۔ مگر بدر کی سرزمین تو بتا، تو ایسے کسی کو جانتی ہے کہ جس کو مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہ ہو، نہ گھر کی پرواہ ہو، نہ خاندان کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اولاد کی، نہ جان کی، نہ مال کی۔ کربلا کی سرزمین بہت بات کا میٹر ہے۔ بدر کی سرزمین دیکھو، صحابی گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ کے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے مرنے والے، تیری آخری خواہش ہو تو بتا دے، تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اے مرنے والے، تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو بتا دے، تیری خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ تو مرنے والا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، زبان کو میرے محبوب کے طلبوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مٹ جائے اگر، مل جائے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامن محمد، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ یا رسول اللہ، مرنا ہے، اللہ نے موت کو پیدا فرمایا، قرآن کی مختلف آیات میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے، جو پیدا ہوا اسے ناپید ہونا ہے۔ میں مانتا ہوں موت آنی ہے، میں مانتا ہوں مرنا ہے، مگر میرے دل میں خواہش تھی جان آئے، جب اللہ نے جان دی ہے، جب جان جانے کا وقت ہو، روح نکلنے کا وقت ہو، ملک الموت جب میرے دروازے پہ دستک دیں تو اے اللہ اتنا کرم ضرور کر دینا۔ پوری زندگی غریبی کا دور میں نے دیکھا، کبھی تجھ سے دولت کا سوال نہ کیا، کبھی مال کا سوال نہ کیا، خاندان کا سوال نہ کیا، زمین کا سوال نہ کیا، پیسوں کا سوال نہ کیا، پوری زندگی میں ایمان کا ایک سوال تھا، اے اللہ جب میری روح نکلنے والی ہو، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ میری دل کی خواہش تھی جب میری جان لبوں پہ ہو تو میرا سر مصطفیٰ کے قدموں میں ہو، میرے لب مصطفیٰ کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہو، اور ایسے عالم میں جب میری روح نکلے گی تو منکر نکیر مجھ سے قیامت کے دن میری قبر میں آئیں گے ضرور، مگر سوال کریں گے نہیں۔ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں مصطفیٰ کے قدموں پہ مرنے والا ہے، ان کے غلامی میں مرنے والا ہے۔ سوال کریں تو سوال کیا کریں؟ فرشتے سوال کرتے کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ یہی تو پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات گرامی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اے پوچھنے والے بعد میں پوچھنا، میں نے تو دم اسی کے قدموں پہ توڑا ہے، میں نے اسی کے قدموں کو بوسے دیے ہیں، میں نے اسی کے بارگاہ میں جان گوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں محبت کرنے والے کیسے کیسے ہیں؟ حضرت حارثہ بن نعمان مدینے کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ جس دن میرے نبی کا وصال ہوا، اسی دن وصال کے وقت میں بڑا بیٹا ان کے قریب آیا، آنے کے بعد کہا، روتا ہوا آیا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہ والد گرامی آج میرے آقا نے پردہ فرما لیا ہے، میرے نبی کا وصال ہو گیا ہے۔
باپ نے یہ جملہ سنا زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہونے لگے، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، وہ بے چین ہے، وہ بے قرار ہے۔ آخر ایسی بے چینی کیوں تھی، یہ بے قراری کیوں تھی؟ اس لیے بے چینی تھی چونکہ جنہیں دنیا کے تمام لوگوں نے چھوڑ دیا تھا انہیں میرے نبی نے سینے سے لگایا تھا، جنہیں کالا سمجھ کے چھوڑا نبی نے انہیں سینے سے لگایا، جنہیں یتیم سمجھ کے دنیا نے چھوڑا میرے نبی نے سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر، جب میرے نبی بچوں کو سینے سے لگا کے پیار فرماتے، ان کے ہاتھوں کو، ان کی پیشانی اور رخسار کو بوسے دیتے، تو دنیا کا ہر بچہ تمنا کرتا کاش کہ میں یتیم ہوتا تو میرے نبی مجھے سینے سے لگا لیتے۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے پردہ فرما لیا، فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ ایسی دعا آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے نابینا کر دے، اے اللہ مجھے نابینا کر دے، میری آنکھیں واپس لے لے، اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے۔ دنیا حیران ہے حارثہ بن نعمان کے جملے پر، جو نابینا ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تم کہہ رہے ہو نابینا کر دے، تو وہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں، آج میرے نبی نے وصال فرما لیا، اب میں رسول پاک کا چہرہ نہ دیکھ سکوں گا، تو اب ان آنکھوں کا مجھے کرنا کیا ہے، اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے پیغمبر اعظم کا چہرہ دیکھا تھا، ابھی تک وہی جمال میری نگاہوں میں ہے، اب آج کے بعد اگر میں دنیا دیکھوں گا تو مصطفیٰ کا جمال کہیں اور غائب ہو جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے نابینا کر دے تاکہ قیامت تک میری آنکھوں میں جلوے دیدار مصطفیٰ رہے۔ یہ محبت کرنے والے تھے، یہ عاشق تھے، یہ دیوانے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا تھا، اور کیسا ڈنکا؟ انہی نے کہا تھا دیزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں سے نہ چپتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ غلام تھے، ان کی غلامی کا عالم کیا تھا؟ دنیا میں کوئی بھی ہو، ایک عورت کے والد جنگ میں گئی، بھائی جنگ میں، بیٹے جنگ میں، کافی دیر ہو گئی، جب خبر نہ ملی تو فوراً میدان جنگ کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ راستے میں آنے والا ایک شخص ملا، کہا رسول اللہ کیسے؟ اس نے کہا تیرے شوہر کو شہید کیا۔ اس نے اس جملے پہ توجہ ہی نہیں کی، آگے بڑھی، دوسرا ملا، تیرے شوہر، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا رسول اللہ کیسے؟ بھائی کی بات پر توجہ ہی نہیں کی، تھوڑی سی اور آگے بڑھی، تیسرا شخص ملا، اس نے کہا رسول اللہ کیسے؟ اس نے کہا تیرا شوہر، تیرا بھائی، تیرے بیٹے بھی سب کے سب شہید ہو گئے۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی، جب میدان جنگ میں پہنچ گئی، اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، تو چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں تو میں سلامت ہوں۔ کوئی چیز ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی، کسی بات کی اہمیت تھی تو میرے نبی کی ذات تھی۔ ہم مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، رسول سے عشق کا، عشق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، عشق ہے کیا؟ عشق ہے کیا؟ حضرت امیر خسرو نے محبوب الہی سے کہا تھا حضور عشق میں اتنی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس عشق میں اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا خسرو محبت میں تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہر ایرا غیرہ محبت کا دعوے دار نہ بن جائے۔ ہم اگر رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے رولز ہیں، ہمارے لیے نظام اسلام ہے۔ قرآن عظیم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس اسلام کے اندر آپ دیکھیے دنیا کی ہر چیز موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام میں نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں، اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام
کو قریب سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج قیامتیں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ چونکہ ہم کہاں مگن ہیں آپ جانتے ہیں؟ دنیا میں۔ کہاں مگن ہیں؟ دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں۔ ہر انسان کی کوشش ہے میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، دولت میرے پاس زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، گاڑی بہتر ہو، لوگ میری عزت کریں، مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے سلام کریں۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہے، لیکن ذرا اندازہ تو لگائیے، آپ نے دنیا کی دولت کو عزت کا سبب بنا ہے تو آؤ حضرت علی سے پوچھو، اے علی آپ بتا دیں دولت کسے کہتے ہیں، علی آپ بتا دیں مال کسے کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ حضرت علی فرماتے ہیں مالداری یا حسن و جمال کپڑوں کا نہیں ہے، حسن و جمال تو علم کا ہے، حسن و جمال تو ادب کا ہے۔ فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی دولت فانی ہے مگر علم باقی رہنے والا ہے۔ داغ دہلوی نے کہا تھا، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ اولاد سے صرف دو چار پشت نام زندہ رہتا ہے، مگر جب علم حاصل کر لو گے، نبی کے دین کا علم، شریعت کا علم، قرآن کا علم، مصطفیٰ کی حدیثوں کا علم، تو قیامت تک نام روشن رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کو ہم جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہم اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں۔ میں ملا نہیں ہوں ان سے، آپ ملے نہیں ہیں، لیکن نام زندہ ہے علم کی وجہ سے، نام زندہ ہے دین کی خدمت کی وجہ سے، نام زندہ ہے عشق کی وجہ سے، نام زندہ ہے دیوانگی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا نان پارا کے نواب کے لیے آپ کچھ قصیدہ لکھ دیں، تو آپ نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا عشق کا مزاج، یہ تھا دیوانگی کا مزاج۔ بارگاہ رسول میں جب توجہ کے لیے بیٹھتے تھے، کسی نے کہا تھا رسول پر سلام مت بھیجو، صحابہ اکرام نے سلام نہیں بھیجا تھا، یہ شرک و بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نادان سلام کی بات کرتا ہے تو ایک بار کی بات کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور لاکھوں سلام بھیجنے کے بعد جب بریلی کے تاجدار کا دل نہ بھرا تو کہتے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ محبت کرنے والے، ہم رسول سے محبت کرنے والے۔ کیا ہے محبت؟ محبت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری، بات ماننا، قبول کرنا۔ محبت میں جان بھی جاتی ہے، محبت میں جان بھی جاتی ہے، محبت میں رشتہ دار بھی چھوٹتے ہیں، محبت میں خاندان والے بھی چھوٹتے ہیں، محبت میں دوست بھی چھوٹتے ہیں، لیکن محبت کو حضرت محبوب الہی نے فرمایا اسی لیے آزمائشیں ہیں تاکہ دنیا کا ہر غیرہ انسان محبت کا دعوے دار نہ بن جائے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، محبت رسول کا مزاج یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تیرے دل میں رسول کی غلامی ہے تو رسول کا عاشق ہے، تو ہمارا ہے۔ جس کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں، اس سے رشتہ ہم سے نہیں ہے۔ ہمارے لیے لائق تعظیم وہی ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، جو محبوب کا دیوانہ ہے، جو محبوب کے نام پہ جان دینے والا ہے۔ بلال کو دنیا نے دیکھا مگر بلال کے مقام و مرتبے کو دنیا سمجھ نہیں پائی، اس لیے کہ مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے نظر کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، زہد کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، بلندی کی ضرورت ہے، مقام و مرتبے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دنیا سمجھ نہ پائی کہ بلال کا مقام کیا ہے۔ دنیا ان کو دیکھ رہی تھی، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا
جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے دنیا والو، تم مجھے مارتے ہو مارتے رہو، گالی دیتے ہو دیتے رہو، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہو گھسیٹتے رہو، میرے سینے پہ لوہے کی چٹان یہ پتھر رکھتے ہو رکھتے رہو، مگر عالم یہ ہے دنیا حیران کی کون سی شراب پی ہے اس نے جو نشہ اترتا ہی نہیں ہے، کون سی شراب ہے جو کبھی نشہ اترتا ہی نہیں ہے۔ بلال و بانگے تہت اعلان کر رہے تھے، میں مصطفیٰ کی جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ مزاج ہے عشق کا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، بات ماننا، یہ عشق کا مزاج ہے۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جو جان دینے کے لیے آمادہ ہو۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جو روح فنا کرنے کو آمادہ ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر میرے نبی کے لیے ایک جھوپڑی بنائی تھی، سامنے صحابہ اکرام جنگ کر رہے تھے، جھوپڑی بنائی، یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرمائیں گے، لوگ جا کے جنگ کریں گے۔ اب سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے، وہ رسول پاک پر حملہ کریں گے، یہاں میرے نبی کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ چونکہ جان دینے کی باری ہے، جان جا سکتی ہے، تیر لگ سکتا ہے، ہاتھ جسم سے جدا ہو سکتے ہیں، آخر کون یہاں آ کے ذمہ داری قبول کرے گا؟ وہ یار غار جس کے زہد کی مثال نہیں، جس کی محبت کی مثال نہیں، سب سے پہلے صحابہ میں کھڑے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں اس موقع پر اگر جان دینے کی باری آ رہی ہے تو یہ ذمہ داری ابو بکر قبول کرتا ہے۔ ہجرت کی رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا تھا، علی بستر پہ سو جاؤ۔ علی سمجھ گئے تھے شاید رسول کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا علی نیند آئی تھی اس رات کو؟ فرمایا اس جیسی نیند پوری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ علی ایسا کیا تھا اس رات میں؟ فرمایا ہر رات کلمہ پڑھ کے سوتا تھا، شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، مگر اس دن زندگی کی ضمانت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نے لی تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، مجھے یقین ہو گیا موت کسی بھی رات آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی اٹھنا۔ عالم یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو پروردگار عالم کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم عاشق ہیں، ہم دیوانے ہیں۔ اب جب غلام ہیں، رسول کا کمال دیکھا، رسول کا جمال دیکھا، اب ذرا رسول کی سیرت بھی دیکھ لیے۔ بس سیرت کی چند چیزیں، ایک طرف رسول کا مقام ہے، معجزات ہیں، بلندیاں ہیں، اور دوسری طرف میرے نبی کی سیرت بھی ہے۔ اور سیرت حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، بہت گہری بات بتا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیے بھائی۔ زندگی پوری محفوظ نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں پوچھ لو، ان کی شادی کے بارے میں، بہت سارے نبیوں کے بارے میں نہیں پتا، ان کی شادی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، ان کی بہت ساری اولاد کے بارے میں، ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تاریخ میں ملتے ہی نہیں۔ لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے، حدیث اٹھائیے، رسول مسکرا رہے ہیں، حدیث میں موجود ہے، رسول کے مسکرانے میں دانت دکھ گئے، حدیث میں موجود ہے، میرے نبی کے سونے کا انداز حدیث میں موجود، میرے نبی کے اٹھنے کا انداز حدیث میں موجود، میرے نبی کی چلنے کا انداز حدیث میں موجود۔ رسول بولے تو صحابہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی آرام فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اٹھ کر بیٹھ جائیں تو صحابہ کہتے ہیں فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مسکرانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی چلنے لگے تو صحابہ کہتے ہیں فمشی رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے، نبی کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ، نبی کی زندگی کا بولنا محفوظ، نبی کی زندگی کا ہر پل موجود ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں چند چیزوں کا پیغام لے کے جائیے۔ یہ شادی کا موقع ہے اور شادی کے موقع پر اسلام نے شادی کا کیا ماحول پیدا کیا ہے۔ ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہماری ایک چھوٹی سی دنیا ہمارا گھر ہوتا ہے۔ اس گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف بوڑھے ماں باپ ہیں، دوسری طرف بہن بھائی بھی ہیں، تیسری طرف شوہر بیوی بھی ہے۔ ایک چھوٹا سماج، چھوٹی سی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں نا قبر کا حال صرف مردہ جانتا ہے، اس کے علاوہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مگر ہمارے گھر کی زندگی دیکھ لیجئے، بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے گھر کی زندگی قرآن کے خلاف ہے، ہمارے گھر کے اندر کی زندگی دین کے خلاف ہے۔ آج ظلم کرنے والا ظلم کرتے کرتے یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہی نہیں ہے مجھے قبر میں جانا ہے، ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے مجھے قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے، ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہی نہیں ہے قیامت کے میدان میں اگر میرے نبی نے سوال کر دیا تو میں جواب کیا دوں گا۔ آج عالم کیا ہے؟ شادی۔ شادی سے پہلے کی زندگی الگ ہے، شادی کے بعد کی زندگی الگ ہے۔ شادی سے پہلے کے معاملات انسان کے الگ ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، فجر میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ گئے، ساتھی دیکھ کے مسکرانے لگے، ان کی قسمت پر رش کرنے لگے۔ آج شادی کی پہلی رات تھی اور آج بھی آپ صف اول کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، ایک لمحہ تاخیر نہ ہوئی، ایک پل کے لیے آپ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا تھا اگر شادی کے بعد بیوی کی وجہ سے میری فجر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بیوی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ سے رشتہ کمزور ہو رہا ہے۔ یہ بیوی دنیا کا رشتہ ہے، بھائی دنیا کا رشتہ ہے، دوست دنیا کا رشتہ ہے، ملنے والے دنیا کے رشتے ہیں۔ مگر قرآن پڑھیے، قرآن کا انداز کیا ہے، قرآن کا عالم یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن بھائی رشتہ توڑ دے گا، ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیوی الگ ہٹ جائے گی، بھائی ایک نیکی دینے کے لیے راضی نہ ہوگا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا، جب کوئی ملنے والا کام نہیں آئے گا، جب محبت کرنے والا کام نہیں آئے گا، جب دنیا میں ساتھ میں بیٹھنے والا کام نہیں آئے گا، تب جا کے میرے نبی قیامت کے میدان میں شفاعت کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے آئیں گے، لواء الحمد ہاتھ میں لے کے فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ آج کے دن کا دولہا تو اللہ نے مجھے بنایا ہے، آج میرے جھنڈے کے نیچے آ جا، آج میری بارگاہ میں آ جا، آج میرے قریب آ جا۔ اور میرے نبی ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جب سجدہ کریں گے اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد وصل توتا وقل تسمع واشفع تشفع۔ جب میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ فرمائے گا میرے محبوب سجدے سے سر کو اٹھا لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو سوال کرو گے پورا کیا جائے گا، جس کی طرف اشارہ کرو گے اس کی شفاعت کر دوں گا۔ مقام یہ تمہارے لیے ہے، آج کے دولہا تم ہو، یہ عظمت تمہارے لیے ہے، یہ بلندی تمہارے لیے ہے، یہ رفعت تمہارے لیے ہے۔ ہم اسی لیے تو پوری دنیا کے سامنے ببانگے دہل اعلان کرتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی نے پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جب سجدہ کیا، سجدے کو لمبا کیا، محبوب کے رونے کی آواز آ گئی، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی سجدے کے عالم میں ہے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیران بھی ہیں، صحابہ پریشان بھی ہیں، یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کسی دشمن نے گالی دی ہے، کسی دشمن نے برا کہا ہے، کسی دشمن نے ستایا ہے، کسی دشمن نے شان میں گستاخی کی ہے، مگر اللہ اکبر میرے نبی سجدے سے سر کو اٹھاتے نہیں ہے، نبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
پیغمبر رو رہے ہیں، پوری کائنات رو رہی ہے، کائنات کا نظام رو رہا ہے، صحابہ رو رہے ہیں، محبت کرنے والے رو رہے ہیں۔ محبوب کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ پیغمبر کی زبان پر یہ شکوہ کیوں ہے؟ یا رسول اللہ، گھٹنوں کے بل عمر فاروق اعظم کھڑے ہیں، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ مشورہ کرتے ہیں صحابہ، میرے نبی اگر آج بات مانیں گے تو اسی لاڈلی فاطمہ کی بات مانیں گے جس فاطمہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی جنت کی حور ہے، میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، فاطمہ کو بلایا گیا، فاطمہ قریب بیٹی ہے، والد گرامی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے، میرے نبی پہچانتے ہیں میری بیٹی خاتون جنت ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، میری لخت جگر ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی بیٹی سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب حضرت فاطمہ زہرا بارگاہ رسول میں ملاقات کے لیے آتی تو میرے نبی کا عالم یہ تھا حتی اذا قامت فقام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہی، جب فاطمہ سامنے سے آتی میرے نبی اپنی مسند پہ بیٹھے ہوتے تو فاطمہ کی استقبال کے لیے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور میرے نبی فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری ممتا کا ایک ایسا مینار ہے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کے دل کو تکلیف دی ہے اس نے میرے دل کو تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، وہی خاتون جنت جب آئی ہے بارگاہ رسول میں ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں ابا حضور، صحابہ پریشان ہیں، چرندوں پرند رو رہے ہیں، زمانے کا نظام رو رہا ہے، صحابہ حیران ہے، یا رسول اللہ سجدے سے سر کو اٹھا لیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی فاطمہ کے کہنے سے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں۔ عالم یہ ہے میرے نبی کی آنکھیں پر برم آ گیا ہے، پیغمبر کی آنکھیں لال ہیں، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میں کیسے دیکھوں گا، میں کیسے دیکھوں گا میری نگاہوں کے سامنے میری امت جہنم میں ڈال دی جائے۔ اے اللہ میں نے معراج میں دیکھا ہے جہنم بہت سخت ہے، اے اللہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے جہنم کے گڈھے بہت سخت ہیں، اے اللہ میں نے دیکھا ہے معراج کی رات میں جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ یہ مجھ سے محبت کرنے والے کمزور ہیں، یہ جہنم کی آگ کو برداشت نہ کر سکیں گے، یہ جہنم کی تپش کو برداشت نہ کر سکیں گے، اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ نبی جو راتوں رات رو رہے ہیں ہمارے لیے، وہ نبی جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں ہمارے لیے، وہ نبی جن کے دل میں غم ہے ہمارے لیے، وہ نبی جو سجدہ کر رہے ہیں ہمارے لیے، وہ نبی جو پیشانی رکھتے ہیں ہمارے لیے، وہ نبی جو پیٹ سے پتھر باندھ رہے ہیں ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، جب ہماری زندگی کا موقع آتا ہے تو ہم دو جملے میں بات کو حل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میری زندگی میرا مسئلہ ہے، میرا گھر میرا مسئلہ ہے، میرا کاروبار میرا مسئلہ ہے، میری شادی میرا مسئلہ ہے، میرا گھر میرا مسئلہ ہے۔ نادان میری زندگی کہنے والے، تو اپنی زندگی کی بات کرتا ہے، تیری زندگی یہ زندگی تیری نہیں ہے۔ عالم یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ نے اسی پیغمبر کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، اولاد میری نہیں ہے، یہ ماں میری نہیں ہے، گھر میرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اگر اللہ مجھے پیدا نہ کرتا، اللہ نے خود فرمایا موسیٰ اگر محبوب کو پیدا نہ کرتا تو تجھے نبی نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر میں محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا نظام نہ بناتا، نہ چاند ہوتے نہ سورج ہوتے، نہ زمانے کا نظام ہوتا، نہ جہان ہوتا نہ مکان ہوتا، نہ ذرے نہ درخت نہ سیارے نہ ستارے، نہ شمس و قمر نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا۔
میرے نبی کے صدقے میں یہ زبان چلتی ہے صدقہ گنبد خضرا والے کا ہے، کان سن رہے ہیں صدقہ گنبد خضرا والے کا ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے صدقہ مدینے والے کا ہے، ہماری زندگی صدقہ مدینے والے کا ہے، دھڑکتا ہوا دل صدقہ مدینے والے کا ہے، زندگی کی نعمتیں صدقہ مدینے والے کا ہے، خوشیاں صدقہ مدینے، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان کا تو مطلب یہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جان جاتی ہے تو جاتی رہے مگر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا۔ ایمان کا مطلب تو یہی ہے یا رسول اللہ، اگر میری روح نکل رہی ہو اور ایسے عالم میں کوئی آ جائے اور یہ کہہ دے مصطفیٰ کے نام پہ جان دینا ہے، گردن کٹانا منظور ہے مگر غلامی کا جو ہاتھ میں پٹا ہے اسے چھوڑنا منظور نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے غلامی کا پٹا اپنے گلے سے اتار دیا تو میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قیامت کے دن مجھے بچا لیا جائے۔ صحابہ کا مزاج دیکھو، وہ کوئی اور ہیں کہ جن کو بھروسہ نمازوں پر ہے، وہ کوئی اور ہیں جن کو بھروسہ روزوں پر ہے، وہ کوئی اور ہیں جن کو بھروسہ حج پہ ہے، وہ کوئی اور ہیں جن کو بھروسہ زکات پر ہے۔ اگر سوچ لو ابو بکر صدیق کی تو میرے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں متی الساعۃ قائمہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی فرماتے ہیں ویلک وما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت سختیوں کا دن ہے، قیامت حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ بندوں کے بارے میں پوچھے گا، قیامت کے دن ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت سختیوں کا دن ہے، تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی کا مزاج ہے، صحابی کون ہے؟ وہابی نہیں ہے، صحابی کون ہے؟ صحابی۔ میرے نبی نے کہا تیاری کیا؟ اگر وہ ہوتا تو کہہ دیتا یا رسول اللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اعمال صالحہ ہے، کہہ دیتا، مگر وہ صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ضرور ہے، کوئی گارنٹی ہے کیا پتا اللہ قبول نہ فرمائے، وہ مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، نماز ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، روزہ ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، پھر جنت میں کیسے جائے گا؟ یا رسول اللہ کس نے کہا کہ نماز کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ کس نے کہا کہ روزے کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ کس نے کہا حج کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ اتنا کافی نہیں ہے کہ میں آپ کا دیوانہ ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے آپ کا غلام ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے آپ کا شہدا ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تو دیوانہ ہے تو بھولنا نہیں، یاد رکھنا تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر تو میرا دیوانہ ہے، تیرے دل میں میرے لیے عظمت ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مصطفیٰ کی غلامی کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر کا ماحول اسی پیغمبر کے مطابق ہو۔ نبی کے گھر کا ذرا انداز تو دیکھو، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ آج سب سے زیادہ مسائل طلاق کے ہمارے معاشرے میں ہے۔ میں یہاں بیٹھ کر دن بھر کوئی نہ کوئی مسئلے کو لے کے آ جاتا ہے، یہ طلاق کا مسئلہ، ہم نے اپنی بیوی کو طلاق، لیکن دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو طلاق دینے کے بعد پچھتاتا نہ ہو۔ طلاق دینے کے بعد پچھتاتا نہ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ طلاق دینے کے بعد تب اس کو ٹھنڈی سانس لے کے پتہ چلتا نہیں وہ تو میں نے غصے میں دی تھی۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی وائف کے منہ میں رسگلے رکھتے ہوئے کہ میں نے تجھے طلاق دی ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے نہیں ہے۔ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، طلاق تو جھگڑے ہی میں دی جاتی ہے۔ طلاق دینے والا اب آ کے راستے نکالتا ہے، مفتی صاحب کوئی راستہ نکال دیجئے، مفتی صاحب کوئی راستہ نکال دیجئے، میں نہیں چاہتا ہوں، میری بیٹی چھوٹی ہے، بیٹا چھوٹا ہے، نیا گھر ہے، میں نے بڑی محبت سے شادی کی تھی، آپ کوئی ایسا راستہ نکال دیجئے میری بیوی میرے ساتھ رہے۔ بتاؤ
جب مسائل چل رہے تھے تو کبھی مفتی صاحب کے پاس نہیں آیا، طلاق دینے کے بعد آیا ہے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے مفتی صاحب کے پاس۔ مفتی صاحب راستہ بنانے والے نہیں ہیں، راستہ بتانے والے ہیں، جو شریعت کا راستہ ہے۔ مفتی کا کام راستہ بنانا نہیں ہے، راستہ بنانا پیغمبر اعظم کا کام ہے، راستہ بتانا مفتی صاحب کا کام ہے۔ ہم راستہ بناتے نہیں ہیں، ہم راستے بتاتے ہیں، مگر تو نے راستہ چھوڑا ہی نہیں، تو نے کوئی موقع دیا ہی نہیں۔ کم سے کم 3 طلاق دینے کے بعد آتا ہے حضرت کوئی راستہ ہو نکال دو۔ آپ جانتے ہیں اس نے 3 طلاقیں کیوں دی؟ 3 طلاقیں اس نے اس لیے دی چونکہ پیغمبر کی شریعت کو نہیں جانتا ہے، یہ دین کو نہیں جانتا ہے، مصطفیٰ کے قانون کو نہیں جانتا ہے۔ اگر یہ مصطفیٰ کے قانون کو جانتا ہوتا، طلاق کیوں دی؟ چونکہ بیوی کا اخلاق بہتر نہیں ہے۔ طلاق کیوں دی؟ بیوی کی زبان بہتر نہیں ہے۔ طلاق کیوں دی؟ وہ لڑائی کرتی ہے۔ طلاق کیوں کی؟ فرمائش کرتی ہے۔ طلاق کیوں کی؟ میری عزت نہیں کرتی۔ طلاق کیوں دی؟ مجھے اپنا بڑا نہیں مانتی۔ طلاق کیوں دی؟ میرے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتی ہے۔ اگر ان ساری وجوہات کی بنیاد پر طلاق دی تو سن لے میرے نبی کا فرمان اور اپنے دل کی تختی پہ نقش کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا جو مرد اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے گا تو اللہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی تکلیف پر صبر کرے گی تو اللہ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ایمان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسلام میں مقام دونوں کا ہی ہے، نہ سارا مقام شوہر کا ہے نہ سارا مقام عورت کا ہے۔ اسلام نے دونوں کا لحاظ رکھا۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ محبت بیوی کو ملے، حکومت شوہر کو ملے۔ یاد رکھیے گا اسلام کا نظام کیا ہے؟ محبت گھر کے اندر، محبت بیوی کو ملے مگر حکومت شوہر کو ملے۔ جن گھروں میں الٹا ہو جاتا ہے نا پھر وہ گھر نہیں رہتے ہیں۔ جن گھروں میں الٹا ہو جاتا ہے نا وہ گھر نہیں رہتے ہیں۔ چونکہ یاد رکھو میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے میرے نبی کا، محبت عورت کو ملے حکومت شوہر کو ملے۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ دونوں کے مزاج میں برداشت کرنے والا مزاج نہیں ہے، نہ اس نے دین سیکھا نہ اس نے دین سیکھا۔ دونوں کے اندر اکڑ ہے، مجھے چھوٹا نہیں بننا ہے، میں کیوں جھک کے بات کروں، مجھے چھوٹا نہیں بننا ہے، میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، کوئی سوچ رہا ہے میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مزاج مت بنائیے، یہ مزاج بنائیں گے گھر خراب ہو جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے یہ مزاج نہیں دیا میں بڑا ہوں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، زمین پہ اکڑ کے چلنے والا چلتا ضرور ہے مگر وہ زمین کہتی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چل، یہ زمین پورے دن تجھے پکار کے کہتی ہے میرے سینے پہ اکڑ کے چلنے والے یاد رکھ کل تو میرے اندر آئے گا تو تیری ایک پسلی کو دوسرے سے ملا دوں گی، یہاں تیرا کوئی یارو مددگار نہ ہوگا۔ اگر شوہر کا مقام دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان عورت آئی، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ شوہر کے حقوق بتا دیجئے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، شوہر کے حقوق بتائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کے حقوق جاننا چاہتی ہے تو صرف اتنا سن لے شوہر کے مقام کو، تیری شادی ہو اور تجھے شوہر ایسی کنڈیشن میں ملے کہ اس کے پورے جسم پر سر سے لے کے پیر تک خون بہتا ہو، اس کے پورے جسم پر پیپ بہتا ہو اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کر دے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا لو آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں۔ اتنا عظیم مقام ہے، شوہر کی اجازت کتنی ضروری ہے۔ میں نے یہ بات کئی بار بتائی بھی ہے، آج پردے میں ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، اس بات کو دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی اپنے دل کی تختی پہ، اسلام میں شوہر کی اجازت بھی کتنا عظیم معاملہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت رات اس حال میں گزارتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اللہ کے نوری فرشتے پوری
پوری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر اسی عالم میں اس عورت کو موت آ گئی کہ اس کا شوہر ناراض ہے، اسی عالم میں موت آ گئی کہ شوہر ناراض ہے، میرے نبی فرماتے ہیں دخلت النار، میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے جس کا انتقال اس انداز میں ہوا کہ شوہر ناراض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنتی عورت کی، یا رسول اللہ جنتی عورت کی آپ بتائیں تو علامت کیا ہے، جنتی عورت کی پہچان کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے، اور مرتے وقت میں یا دنیا میں جس کا شوہر ناراض ہو وہ عورت جہنمی ہے۔ اتنا عظیم مقام۔ آج معاشرہ بدل گیا ہے، سماج بدل گیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں باپ کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آنے والی دلہن کبھی ساس کو اپنی ماں نہیں سمجھتی ہے، کبھی سسر کو اپنا والد نہیں سمجھتی ہے، اسی لیے اتنے مسائل ہمارے سماج میں پیدا ہو گئے، اسی لیے اتنی لڑائی اور جھگڑے ہمارے سماج میں پیدا ہو گئے، کیونکہ یہ آنے والی کبھی ساس کو ماں کا درجہ نہیں دیتی ہے، کبھی باپ کو باپ کا درجہ نہیں دیتی ہے، اس لیے ہماری زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہو گئے۔ ورنہ جس زمانے میں آنے والی دلہن ماں کو ماں باپ کو باپ کہتی تھی وہ گھر جنت کے گہوارے بن جاتے تھے، لیکن آج مزاج یہ نہیں ہے، آج مزاج بدلا ہوا ہے، ساس کی اجازت لیں گے توہین ہو جائے گی، سسر سے پوچھیں گے کہیں جانے کے لیے توہین ہو جائے گی۔ یہاں تو عالم یہ ہے 2020 میں کہ شوہر کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ذرا مدینے کی سرزمین پر چلو، مدینے کی سرزمین، اللہ اکبر، وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں دیوانے کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ یا دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں بلا لو اب ہمیں اے شاہ بحروں پر مدینے میں، کہ ہم روتے ہوئے آئیں تیرے در پر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں دم نکلے میں مر جاؤں مدینے میں، سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر نظر آئے تمہیں جب روضہ انور مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، وہی مدینے کی سرزمین پر ایک شخص ہے، نئی شادی ہوئی، چند دن بیوی کے ساتھ رہنے کے بعد اللہ اکبر اس نے کہا میں سفر پہ جاتا ہوں کمانے کے لیے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں میری اجازت سے گھر کے دروازے سے قدم باہر نہ رکھنا۔ میری ماں اور بہنیں اس بات پر توجہ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دور ہے، وہ شخص چلا گیا کمانے کے لیے، اب ذرا اندازہ لگائیے اس کے گھر کا نظام کیا ہے، 2 منزل کا گھر، 2 منزل کا گھر، نیچے مائکہ ہے اور اوپر سسرال ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، کہیں باہر بھی نہیں نکلنا ہے، گھر کے اندر زینہ ہے اوپر جانے کے لیے، 2 منزل کا مکان، نیچے مائکہ ہے، نیچے باپ اور بھائی رہتے ہیں، اوپر سسرال ہے، شادی ہو گئی، چاروں طرف سے گھر پہ کہ کہیں باہر نکلنا نہیں ہے، گھر کے اندر زینہ ہے، شوہر چلا گیا، جانے کے بعد میں ایک دن اچانک سے اس عورت کا بھائی آیا، آنے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو گیا، چہرہ اداس ہے، بیوی نے پوچھ لیا، اس کی بہن نے پوچھ لیا بھائی چہرے پہ اداسی کیسی ہے، کیونکہ بہنوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اللہ نے بہنوں کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ ماں کی کوالٹی رکھی ہے، بہنوں کی فطرت میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ ماں کا مزاج رکھا ہے، جب بہنیں سسرال چلی جاتی ہیں آپ ان کے گھر جاؤ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے دل نکال کے دسترخوان پہ سجا دیں، یہ بہنوں کا دل ہے، بہنیں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کے بہت زیادہ پھولے نہ سماتی ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو بہنوں کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بہنوں کے آنے کو پسند
पसंद नहीं करते हैं, बहन को एक पल के लिए घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वरना हमारे समाज में मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है कि जब बहनें आती हैं तो दरवाजे पे छोटे छोटे बच्चों को गुलाब के फूल लेके खड़े कर देते हैं बहन के इस्तेमाल के लिए। भाई तो ये भी हैं, वो जानते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद सीने से लगाया इस बहन ने था, लिबास पहनाया इस बहन ने था, ममता का हाथ फेरा इस बहन ने था, उंगली पकड़ के चलाया इस बहन ने था। वो जानते हैं अल्लाह अकबर बहन कितनी अजीम है। बहन के अंदर अल्लाह ने माँ की कुछ न कुछ क्वालिटी रखी है, उसकी ममता की। अल्लाह अकबर। भाई आया, दरवाजे पे खड़ा हो गया, बहन ने चेहरे को देख के पहचान लिया, चेहरे पे उदासी कैसी है, चेहरे पे परेशानी कैसी है। कहा बहन आलम ये है, नीचे वालिदे गिरामी की तबीयत खराब है, बूढ़े बाप हैं, बीमार हैं, वो तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं। दवाई उन्हें कोई असर नहीं करती है, उम्र ज्यादा हो गई है, अब उनका कोई इलाज नहीं है, तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं। सारी दवाइयां फेल हो गई हैं, शायद तेरे चेहरे का दीदार उनके लिए दवाई बन जाए, उनके लिए मदावा बन जाए। चल के एक नजर वालिद के चेहरे को देख ले, चल के उनके सरहाने बैठ जा, चल के उनके हाथ को बोसा दे दे, चल के वालिद की पेशानी को बोसा दे दे, चल के तसल्ली के दो जुमले बोल दे, चल के उनके सीने पे हाथ रख के कह दे ऐ वालिद आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। भाई ने सारे के सारे जुमले कहे, मगर अल्लाह अकबर कैसी अजीम बहन है, कैसी अजीम बहन है जिस बहन को हम उसकी अजमत को सलाम करते हैं। कैसी अजीम बहन है। दुनिया की कोई बेटी होती, आज के दौर की कोई बेटी होती, भाई की बात पूरी न होती उससे पहले दरवाजे से बाहर निकल जाती। बाप बीमार है, दौड़ती हॉस्पिटल में चली जाती, न उसे नकाब का मसला होता, न पर्दे का मसला होता, न गाड़ी का मसला होता, न इजाजत का मसला होता। मगर अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की शहजादियां हैं, ये कनीज़े फातिमा हैं, जिनके दिल में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। बाप के चेहरे को देखने के लिए बेताब तो हैं, मगर भाई से कहती है मैं माजूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ने कहा था जब तक मैं इजाजत न दे दूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर न निकालना। बहन जाना कहाँ है, घर से बाहर नहीं जाना है, बस जीने से नीचे आना है, वालिद के चेहरे को देखना है। मगर अल्लाह अकबर कैसी अजीम बहन है। आज बहनें हमारे घर में भी हैं, मिजाज क्या है, वालिद ही तो सिखाता है, वालिद ही तो सिखाता है शौहर का मकाम क्या है, माँ ही तो सिखा के भेजती है शौहर का मकाम क्या है। एक दौर वो भी है जब मेरे नबी ने हजरत खातून जन्नत को सीने से लगा के अली के साथ रुखसत किया था। मेरे नबी ने कहा था फातिमा अली राजी है तो नबी राजी है, अली नाराज है तो नबी नाराज है। अल्लाह की जात की कसम, मेरे नबी ने कहा था खबरदार 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 खबरदार, जिंदगी में कभी अली के दिल को दुखा के मोहम्मद के दरवाजे पे ना आना। अली का दिल दुखा के मोहम्मद के दरवाजे पे आएगी तो मोहम्मद के दरवाजे तेरे लिए बंद है। जब भी आना अली को खुश करके आना, जब भी आना फातिमा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फातिमा को रुखसत करने से पहले सिखा रहे हैं तेरा घर आज तक ये था, आज के बाद अली का घर तेरा घर है, वहां शिकवा न करना। मेरी बेटी कभी फरमाइश की लिस्ट अली के सामने न रखना, कभी आवाज बुलंद न करना, कभी लड़ाई न करना, झगड़ा न करना, अली के दिल को न दुखाना, अली के दिल को तकलीफ न देना। बाप जब बेटी को सीने से लगा के रुखसत करते वक्त में सर पे हाथ फिराते हुए कहता बेटी अब तू अपने घर में जा रही है, माँ को माँ बाप को बाप समझना, शौहर की इताअत करना, लड़ाई झगड़ा करके यहाँ वापस ना आना। हकीकत में वो घर घर बन जाते हैं। लेकिन आज का मिजाज ये नहीं है। आज का मिजाज क्या है, बाप और माँ सीने से लगा कि जब रुखसत करते हैं बेटा तेरे पास फोन है, नंबर भी है, कोई मसला हो बस एक फोन करना हम वहीं आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। पहले से हमने बेटी को बिगड़ने वाला मिजाज दे दिया, बेटी तेरी ससुराल में कोई मसला हो बस एक फोन करना हम वहीं आ जाएंगे। तो यतीम नहीं है, लावारिस नहीं है, हम तेरे माँ बाप जिंदा हैं, तेरी हर परेशानी को देखना हमारी जिम्मेदारी है। रुखसत करते हुए माँ बाप ने उसको एक आइडियल दे दिया, बेटी तुझे दबना नहीं है, पहले दिन दब जाएगी, पूरी जिंदगी तुझे ससुराल में दबना है। माँ बाप सिखा के भेज रहे हैं। अब मुझे बताओ जब माँ सिखा के भेजेगी वो घर बनेगा कैसे, बाप सिखा के भेजेगा घर बनेगा कैसे। अल्लाह के महबूब किसे सिखा रहे हैं, वो खातून जन्नत जिनके बारे में है, जिनका आंचल न देखा बहो महर ने। खातून जन्नत से मेरे नबी कह रहे हैं फातिमा अली को नाराज नहीं करना, अली नाराज है तो नबी नाराज है, अली राजी है तो नबी राजी है। पैगंबर की जिंदगी
زندگی دیکھیے میرے نبی اللہ اکبر فاطمہ کی تربیت کیسی کر رہے ہیں. سسرال جانے سے پہلے میری بیٹی سنتی جا علی کے دل کو نہ دکھانا. آپ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد عالم یہ ہے اس نے ہاتھ جوڑ لیے بھائی سے. بس بہت تیزی سے بات پوری کر رہا ہوں. اس بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, کہا نہیں میں نہیں جا سکتی, میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. زیادہ بھائی نے پریشان کیا, نہیں چلنا پڑے گا, باپ بیمار ہے, وہ ایک لمحے تیرے چہرے کو دیکھنے جاتے ہیں. کہ جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جا, چونکہ میرے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے, وہ قانون بتانے والے نہیں ہے, قانون بنانے والے ہیں. ان کی بارگاہ میں چلا جا. اگر میرے نبی اجازت دے دیں گے تو میں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے چلوں گی. دوڑتا ہوا بارگاہ میں جائے گا. یا رسول اللہ میرے گھر کی کنڈیشن یہ ہے, سچویشن یہ ہے, ایک ہی بدل کا گھر, نیچے ہم ہیں, اوپر بہن, پردے کا پورا انتظام ہے, گھر سے قدم باہر نہیں نکلنا ہے, باپ بیمار ہے. شوہر نے کہا اجازت کے بغیر نکلنا نہیں, باپ دیکھنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ اجازت دے دیں. میرے نبی نے فرمایا اپنی بہن سے جا کے کہہ دینا تیرے اوپر شوہر کی اطاعت لازم ہے. شوہر نے منع کیا ہے تو میں کیسے اجازت دے دوں. میرے نبی نے اجازت نہ دی. آ کے کہا رسول نے اجازت نہ دی. دل میں خیال آیا باپ بیمار ہے لیکن شوہر کی اطاعت لازم ہے, نافرمانی نہیں کر سکتی. چونکہ میرے نبی نے فرمایا جس کا شوہر ناراض ہے اگر اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت جہنمی ہے, جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر. کئی دن کا زمانہ گزرا. تھوڑا سا زمانہ گزرنے کے بعد وہ بھائی دوبارہ آیا. پہلے آیا تھا چہرہ اداس تھا, اب آیا ہے آنکھوں میں آنسو ہے, رو رہا ہے, سسک رہا ہے, بلک رہا ہے. بیٹی حیران ہو گئی, کیا ہوا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. کہا کیا میں نے نہ کہا تھا باپ کے چہرے کو دیکھ لے, کیا میں نے نہ کہا تھا ان کے پاس بیٹھ لے, کیا میں نے نہ کہا تھا ان کے قریب بیٹھ جا, کیا میں نے یہ فرمائش نہ کی تھی باپ کے چہرے کو ایک نظر دیکھ لے. آج تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے, وہ باپ کے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, وہ باپ کے جس نے لقمے توڑ توڑ کے تیرے منہ میں دیے, وہ باپ کے جس نے تیری ہر جائز خواہش کو پورا کیا. مرنے سے پہلے زبان پر تیرا نام تھا, تسبیح تیرے نام کی تھی, ذکر تیرے نام کا تھا. ایک لمحے چل کے میری بہن اگر دیکھ لیتی تو کیا ہو جاتا. باپ اس دنیا میں نہ رہا. بہن نے ہاتھ جوڑ لیے, جاتی تو جاتی کیسے, میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. باہر اسلام تو نے کیسا جام پلایا تھا ہماری ماں اور بہنوں کو جو زمانے کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتی تھی, مگر کبھی بھی مصطفیٰ کے قانون کی ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی جو مصطفیٰ کے مزاج کے خلاف ہو. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. دوبارہ پھر وہی مسئلہ آیا, بہن چل کے جنازے تو دیکھ لے. کہا نہیں میں پھر بھی نہیں جا سکتی. ہے کوئی دنیا میں ایسی بیٹی باپ کی طبیعت کی خراب سنے گھر میں رہ جائے, شوہر کی اجازت پر انتظار کرے. نہیں نہیں, کوئی اجازت پہ انتظار نہیں کر سکتی. باپ کے انتقال کی خبر سن لے پھر بھی شوہر کی اجازت پر انتظار کرے, یہ ناممکن ہے آج کے زمانے کے لیے. مگر یاد رکھیں جو فرما بردار ہیں ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے. وہی اللہ کی مقرب ہیں, جھولیاں انہی کی بھرتی ہیں, دامن انہی کے بھرتے ہیں, مرادیں انہی کی پوری ہوتی ہیں, پریشانیاں انہی کی ختم ہوتی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ گیا. یا رسول اللہ والد کا انتقال ہو گیا, اب تو اجازت دے دیں میری بہن آخری بار چہرے کا دیدار کر لے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جا جا کے کہہ دینا شوہر کی اطاعت لازم ہے, نافرمانی نہیں کرنا. آ گیا, روتا رہا. بیٹی ہے, باپ کے غم کو سنا, تکلیف ہوئی ہے مگر شوہر کی اطاعت میں ہے. باپ کے جنازے کو لے جا کے دفن کر دیا گیا. جب دوسرا دن ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا, کہا جا کے اس کے گھر میں خوشخبری دے دے کہ اللہ نے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دینا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی نے شوہر کی اتنی اطاعت کی ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے. اس کے عمل کی وجہ سے نہیں, بیٹے کی بیٹی کی عمل کی وجہ سے اللہ نے باپ کی مغفرت فرما دی ہے. بیٹی کے عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے. آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں, اسلام کا مزاج دے بیٹیوں کو, تعلیمات مصطفیٰ دے بیٹیوں کو, اسلام کے سانچے میں ڈھالے بیٹیوں کو, تاکہ ہماری بیٹی اللہ اکبر جس گھر میں جائے اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے. ماں کو ماں سمجھے, باپ کو باپ سمجھے, اس لیے کہ جن گھروں میں بزرگوں کی عزت نہیں ہے ان گھروں میں برکت نہیں ہے, ان گھروں میں رحمت نہیں ہے, ان گھروں میں کامیابی نہیں ہے, ان میں ترقی نہیں ہے.
میرے نبی فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں 3 لوگ کاروبار کے لیے گئے، 3 لوگ کاروبار کے لیے نکلے گھر سے باہر۔ راستے میں اچانک سے طوفان آیا، بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو وہ ایک پہاڑ کے اندر جا کے چھپ گئے۔ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی، جب بارش زیادہ بڑھنے لگی تو اوپر سے ایک پتھر بڑا سا آیا، اس غار کے منہ پہ آ کے رکھ گیا۔ وہ غار بند ہو گئی۔ اب وہاں جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اب کوشش کریں تو کریں کیسے، اندھیرا ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے اس کو ہٹا دیں، پریشان ہیں کیا کریں جب کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے زندگی میں جو بہتر عمل کیے ہیں ان بہتر اعمال کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد انہی بہتر اعمال کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے آخری جملہ سن لیں۔ ان میں سے ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار عالم تو جانتا ہے میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تھے، بوڑھے ماں باپ، ان کی سفیدی میرے نگاہوں کے سامنے تھی، میری ممتا کا عالم یہ تھا، میری محبت کا عالم یہ تھا۔ میرے پاس بکریاں تھی دودھ کے لیے، جب شام کا وقت ہوتا میں ان کا دودھ نکال کے لاتا، میں سب سے پہلے ماں کے پاس جاتا، میں سب سے پہلے والد کے پاس جاتا، پہلے دودھ ماں کو پلاتا، پہلے دودھ والد کو پلاتا، اور جب وہ شکم سیر ہو جاتے تب جا کے بیوی کو دیتا، تب جا کے اپنی اولاد کو دیتا۔ مگر ایک دن مولا ایسا ہوا میں کہیں چلا گیا، جب میں چلا گیا رات کو لیٹ واپس آیا، میری ماں آرام کرنے لگی تھی، ایسے عالم میں میں نے بکری کا دودھ نکال کے ماں کے قریب پہنچا۔ جب ماں کے قریب پہنچا تو میری ماں آرام کرنے لگی تھی، میری ماں سو گئی تھی۔ اب میں پریشان، بچے آئے دودھ مانگنے لگے، بیوی آئی دودھ مانگنے لگی۔ اب میں سوچ رہا ہوں جو کہ میری زندگی کا تو طریقہ یہ تھا کہ پہلے دودھ ماں کو پلاؤں گا، پہلے ماں کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مگر آج میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے میری ماں سو گئی ہیں، آرام کرنے لگی ہیں۔ رات بھر، پوری رات وہ شخص ماں کے سرہانے کھڑا رہا، پوری رات ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے اس سے دودھ مانگنے آئے مگر دیا نہیں، پہلے ماں کو دوں گا بعد میں بیوی کو دوں گا، پہلے ماں کو دوں گا بعد میں اولاد کو دوں گا۔ اللہ اکبر، بچے اس کے پیروں پہ گر گئے، سسکتے رہے، بلکتے رہے، روتے رہے، منت و سماجت کرتے رہے، مگر اس نے کہا نہیں، میری ماں کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے خون جگر پلایا، جس ماں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، جس ماں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، جس ماں نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، جس ماں نے بڑھاپے کو قبول کر کے مجھے جوانی دی ہے، پہلے دودھ تو میں اسی کو پلاؤں گا۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم چیختے ہیں ماں کے سامنے، تیز بولتے ہیں ماں کے سامنے، چلاتے ہیں ماں کے سامنے، گالی دیتے ہیں ماں کے سامنے، دور ہو جاتے ہیں ماں سے، ماں کے قریب نہیں آتے، ماں سے بولتے نہیں ہیں، چہرہ چھپا کے چلتے ہیں، پیٹ چھپا کے چلتے ہیں، ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کے سامنے لہجہ نرمی نہیں ہے۔ یاد رکھیں ماں اتنی عظیم نعمت ہے، زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے، ایک بار جب یہ چلی جائے گی پوری زندگی ہزاروں چہرے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، مگر اگر نہیں ہوگا تو ماں کا چہرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے بچے پوری رات روتے سسکتے بلکتے رہے، میں پوری رات دودھ لیے کھڑا رہا تاکہ میری ماں بیدار ہو، پہلے ماں کو دوں گا پھر بچوں کو دوں گا۔ اے اللہ، میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل پسند ہے، مقبول ہے، تو تو اسی عمل کی وجہ سے ہمارے دروازے سے اس پتھر کو ہٹا دے، ہمیں غار سے باہر نکال دے۔ اللہ نے اسی دعا کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اندازہ لگائیے کتنے اسلامی عظیم ہیرو تھے۔ ہمارے ہیرو فلم انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہیرو میچ کھیلنے والے کرکٹر نہیں ہیں، ہمارے ہیرو تو اسلام کے سپاہی ہیں، ہمارے ہیرو تو مصطفیٰ کے جانثار ہیں کہ جنہوں نے دین اور اسلام و سنیت کے لیے جان و مال کی
قربانی پیش کی ہے. کوشش کیجئے مزاج بنائیے. آپ جس کنڈیشن میں بھی ہو, جس عالم میں بھی ہو, شادی ہو جائے یا شادی کے بعد, بلکہ عالم یہ ہے کہ شادی کے بعد تو زیادہ ماں کو عزت دینی چاہیے, کیونکہ جب آپ ماں کو عزت نہیں دیں گے تو آنے والی بیوی بھی ماں کو عزت نہیں دے گی. وہ جانے گی میرا شوہر بھی چیختا ہے میں بھی چیخ لوں, اسے بھی بولنے کا موقع مل جائے گا. میں اپنی اسلامی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا, مزاج کو بدلیں. یہ دنیا چند دن کی ہے, فانی ہے. غرور کوئی کام کا نہیں ہے. یہ مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے. فرمائشیں کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں, وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے, توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. جب توبہ کو کریں گے تو اللہ توبہ کو قبول فرمائے گا. خود بھی اسلام پڑھیں, اپنی اولاد کو بھی اسلام پڑھائیں, نماز کی پابندی کریں, دین سے رشتہ جوڑ لیں, مصطفیٰ کے غلام بن جائیں, اور پوری دنیا کے سامنے یہی پیغام دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں, وما توفیق الا باللہ.